السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں تک میری نظر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ماشاء اللہ ٹوپی لگا کر بیٹھے، اس کا مطلب مسلمان ہے نا؟ تو میں نے سلام کیا، سلام 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 سمجھے ایک دعا ہے نا؟ اور سلام جب کیا جاتا ہے تو اس سے سنت ہوتا ہے، ہم نے سلام کے سنت ادا کر دیا، تو جب سلام ہو جاتا ہے نا، کوئی سلام کر دیتا ہے تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو جس طرح سلام کیا جاتا ہے تو اسی انداز میں جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اب میں نے سلام کیا تو 2 یا 3 لوگوں کی آواز آئی کہ بھائی انہوں نے جواب دیا ہے۔ جب ہم نے آپ کے لیے رحمت کی، برکت کی دعا کی تو مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے، یہ حضور کا فرمان ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حضور کا فرمان۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا کیا چاہے، بولے بھلا چاہے۔ تو آپ الحمدللہ مسلمان بھی ہیں اور دوسروں کا بھلا چاہتے بھی ہیں، تو جب ہم نے آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کی، برکت کی دعا کی، تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، پھر سے جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک۔ یاد رکھیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، صرف مختصر اور احادیث کا ایک لفظ بتاتا ہوں۔ درود پاک سے بیماری سے شفا ملتی ہے، درود پاک ایسی چیز ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک سے سکون ملتا ہے، درود پاک سے انسان کی تھکن دور ہوتی ہے، درود پاک سے انسان جو چاہے جائز کام وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث کریمہ موجود ہیں، آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، مل جائے گا۔ ابھی تو سمجھو کہ انٹرنیٹ کا زمانہ تو اس کے اوپر موجود ہے، تو مختصر انداز میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پہلے درود پاک پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لو لگاتے ہوئے، اور جو نیت میری الحمدللہ رہتی ہے ہر مرتبہ اسی نیت سے پڑھیں گے کہ نیت یہ ہے کہ اس سال یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا ہے کہ حضور مدینے میں بلا کر درود پاک پڑھنا نصیب کریں۔ یہ ارادہ ہے نا حضور کی بارگاہ میں جانے کا، اللہ ہم سب کو حضور کی در کی حاضر نصیب کریں۔ تو پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کلام الامام، امام الکلام، بڑا ہی پیارا کلام ہے، آپ لوگ کی زبان پر ہوگا بھی، یاد ہو تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ یہ پیارا کلام وہ کلام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر لکھا تھا، اور جب اس کلام کا آخری شعر لکھا تھا تو حضور کے چہرے کی زیارت ہوئی تھی، تب اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن حضور ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت کروائے گا، ہے نا؟ دل ہے بہار پھرتے ہیں، میرے دل ہے بہار پھرتے گئے، اور جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں،
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر در بدر یوں ایک شعر جو میں نے پڑھا اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو آپ کے در سے پھر گیا یعنی یہ کہتا ہے کہ حضور کے دربار سے کچھ عطا نہیں ہوتا تو پھر یا رسول اللہ کسی کے امیر کے دربار میں جا کر کچھ مانگ لے تو اسے کچھ نہیں ملنے والا. یہ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا اور یہ عقیدہ قرآن پاک بھی ہمیں دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے میرے ذہن سے نکل گئی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تمہارا مددگار اور اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. تو قرآن خود ہمیں عقیدہ دے رہا ہے, اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ یقیناً میرا جو رسول ہے, میرا محبوب ہے, وہ تمہارا مددگار ہے. اس کی بارگاہ سے مانگو انشاءاللہ میں خود عطا کروں گا. تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بتایا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. اور وہ بارگاہ حضور کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہم جیسے فقیر نہیں بلکہ اگر مالدار بھی جائے نا, بادشاہ وقت کا بادشاہ بھی جائے نا, تو حضور اسے بھی خالی نہیں لوٹاتے, اسے بھی عطا کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گداغوں میں جس میں اس گلی کا گداغوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے گئے وہ سوے اور ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور اگر ہے, یہ جو دیوبندی وہابی نے عقیدہ رکھ دے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ حضور موجود ہے تو بتاؤ کہاں ہے نا, بتاؤ کہاں ہے. اب مجھے بتاؤ کہ حضور نے ہجرت کی, مکہ سے مدینہ گئے تو کفار آپ کا پیچھا کر رہے ہیں, تو حضور غار ثور میں جا کر حضور نے پناہ لی, آپ نے وہاں پناہ لی. تو اب سوچی کہ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ پر کیسے پٹی ڈال دی کہ وہ لوگ آئے, آنے کے بعد انہوں نے سب جگہ تلاش کیا تو حضور نے نظر نہیں آئے, پھر بھی حضور نے نظر نہیں آئے. اور اللہ نے کیسا کر دیا تھا, اللہ کی حکمت بھی دیکھیں کہ اللہ نے جو اس کا منہ تھا غار حصور کا, اس کے اوپر جالی جو مکڑی نے جالا بن دیا تھا, کبوتر نے انڈے دے دیے تھے, یہ اللہ کی حکمت تھی ہے نا. اور ایک صحابی رکھا رسول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ ہر ایک دھڑکن کی جان ہے نا, حضور ہر ایک مسلمان کی جان ہے. تو آپ بتاؤ کہ آپ کے اندر جو جسم ہے, جسم کے اندر ایک جان ہے, وہ جان نظر آتی ہے, جسم نظر آتا ہے پر جان نظر نہیں آتی, جان نظر نہیں آتی. تو حضور ہمارے دلوں کی جان ہے, تو جان نظر آئے گی, ہرگز نظر نہیں آئے گی. تمہارے پاس وہ آنکھیں ہونی چاہیے کہ تم حضور کو دیکھ سکو. الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمی عالم چھپ جانے والے. اب اعلیٰ حضرت بتا رہے کہ سنو, جانے ہے جان کیا نظر آئے, جان گئے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں, کیوں عدو اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے, جگہ کون سی جگہ ہم سب کو معلوم ہے. کیسا حال ہے کہ بھئی ہم جاتے 5 لوگ,
چار ایک کو سوار کرتے ہیں، جو سجا ہوتا ہے نئے لباس، اس کے اوپر پھول کی چادر ہوتی ہے، چار لوگوں کے کاندھے پہ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ قبرستان۔ جانے والے ہوتے ہیں 5، ایک گھر ہے وہ بھی، اس گھر تک جانے والے ہوتے ہیں 5، جب لوٹتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے کہ سنو، غفلت میں نہ رہو، یقیناً وقت آخر قریب ہے، موت تمہیں بھی آنی ہے، ابھی سے تم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا وقت تلاش کرو، کوشش کرو کہ اللہ کو راضی کر لو، اور غفلت میں نہ رہو، تمہیں ہمیں موت نہیں آنے والی۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سنیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ سوئے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ یہ شعر جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا نا، یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھا تھا کہ آپ بیٹھے تھے حضور کے دربار میں، آپ کو قصہ سنا تھا، سنیں بڑا ہی پیارا ہے، اس وجہ سے کہ بہت طلب ہے کہ حضور مدینہ بلا لیں۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے حضور کی جالیوں کے سامنے، اور یہ نیت لے کر بیٹھے کہ حضور کا گنبد دیکھ لیا، حضور کی جالیاں دیکھ لی، روضہ رسول کو دیکھ لیا، اب حضور کے چہرے کو دیکھنا، یہ ضد تھی۔ آپ بیٹھ گئے، قلم اٹھایا، کاغذ کیا، لکھنا شروع کیا، اس میں لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لکھنا شروع کیا اعلیٰ حضرت۔ جب پورا کلام لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے، اس کے بعد دیکھا کہ حضور کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، حضور کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، تو پھر کہنے لگے کہ احمد رضا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاج کو رکھ دیتے ہیں، تیرا کچھ مقام نہیں ہے اس بارگاہ میں، کچھ مقام نہیں تیرا اس بارگاہ میں، لکھ دے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے لفظ لکھا تھا کتا، ویسے حضور کے چہرے کی زیارت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نے۔ کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر، اور کھڑے ہوئے نا، کھڑے ہونے کے بعد ایک ہوتا ہے کہ بھئی اگر محبوب نظر آ جائے تو سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس کے پیر چوم لوں، ہے نا، ایک طریقے کا سجدہ ہے، پیر چوم لوں، پر اگر میں جھک گیا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی لوگ غیر اللہ کو سجدہ دینے کے کرنے کے واسطے جو ہے فتویٰ دیتے ہو، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں، اور احمد رضا خود تم جو ہے حضور کو سجدہ کر رہے ہو، اب شریعت کی تلوار آڑے آ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا سر تو جھکا نہیں سکتا، دل کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دے۔ یہ بات ہی اعلیٰ حضرت کے دیکھ کر کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھر۔ جب اعلیٰ حضرت کو حضور کی چہرے کی زیارت ہوئی تو عاشق رسول یہ پڑھتا ہے کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے ہزار تیرے دل بغار پھرتے ہیں۔ من کا بد غوث پاک کی دو شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو،
ورنہ کہے گی دنیا چولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا وہ ورا کا منگے سے سخی کا منگے پھر تاغ بارا سرکار غوث اعظم نظر اور یہ تیرا کرم گئے مرشد جو بنا لیا گئے اپنا، یہ تیرا کرم گئے جو بنا لیا گئے اپنا، کہا مجھ سے یہ کمی نہ، کہا مجھ سے یہ کمی نہ، کہا سلسلہ تو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق کا سفر تو میں فقیر ہوں تمہارا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں بیان کرنی تھی، مختصر انشاءاللہ اس کو پھر ختم کر دیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولانا محمد المعدل الجود والكرم آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات یہ بیان کرنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے ختم قادریہ شریف، اس کی فضیلت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے تو یہ سنیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بعض اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھر لی، بعض اشہب، یہ حضور غوث پاک کا آسمانوں میں لقب ہے، کہتے ہیں کہ بعض اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھر لی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ اب تم جو ہے غوث پاک کی شان وہ شان ہے کہ غوث پاک کی ولادت کی خبریں خود حضور نے دی تھی۔ غوث پاک کی فضائل میں آپ کے سامنے بات کروں کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ ہوتا کہ آپ کے آنے کی خبریں بڑے بڑے ولیوں نے دی، اور اللہ رب العزت نے جو اولیاء کرام آپ سے پہلے تھے انہیں بتا دیا کہ میرا ایک محبوب بندہ آئے گا جو اعلان کرے گا قدمی حاضی اللہ رغبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت جو پہلے کے اولیاء کرام تھے وہ سب کے سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، اور غوث پاک خود فرماتے ہیں، اپنا قصیدہ جو آپ نے لکھا سنا سقانی الحب قصات الوصال والا جو قصیدہ ہے، اس میں غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو طاقت عطا فرمائی حضور کے صدقے میں، وہ طاقت یہ ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمال تخردلت علی حکم اتصال، کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں، یعنی پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میرے ہاتھ میں رائے کا دانہ، میرے ہاتھ میں رائے کا دانہ، یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ اب سوچیں کہ جو بندہ غوث پاک کو مدد کے لیے پکارے یا غوث پاک اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گی، اور غوث پاک خود کہتے ہیں کہ میرا مرید مجھے چاہے میں مشرق میں رہوں اور مغرب میں پکارے، یعنی اگر میں پورب میں رہوں اور میرا مرید مجھے پچھم میں پکارے تو میں اللہ رب العزت کی عطا سے اس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچوں گا، اس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچوں گا۔ یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے۔ اور ایک چیز
یہ بھی بتا دوں کہ بھئی جو ختم قادریہ شریف ہے اس پر اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ختم قادریہ شریف پڑھاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کوئی دوسرا کروا لے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ختم قادریہ شریف کے وظیفے دیکھیں۔ ختم قادریہ شریف کے وظیفے میں سب سے پہلا وظیفہ ہے درود پاک کا، اور درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھئی اگر سکون چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو، بیماری سے شفا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ آپ جو کھاتے ہو کبھی شہد یہ کھائیں آپ نے، بہت بڑا واقعہ ہے، مختصر آپ کو کہوں کہ شہد جو ہے نا، شہد میں مٹھاس جو آتی ہے درود پاک کی برکت سے آتی ہے نا، کہ مکھی سے حضور نے خود سوال کیا کہ بتا تو شہد بناتی ہے کیسے بناتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں پھول میں جاتی ہوں، پھول سے رس چوستی ہوں اور پھر اپنے چھتے میں اگل دیتی ہوں۔ حضور نے کہا کہ بھئی شہد جو پھولوں کا رس ہوتا ہے تو پھیکا ہوتا ہے، اور شہد اتنا میٹھا کیسے؟ تو مکھی کہتی ہے کہ ہم نے اپنے رب نے سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ اپنے رب نے سکھایا کہ جب تم پھولوں سے رس چوس لو اور اپنے چھتوں کی طرف بڑھنے لگو تو میرے محبوب پر درود پڑھتے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے ہمارے اس رس میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ تب سوچے کہ پہلا ہی وظیفہ کیا ہے؟ درود پاک۔ دوسرا ہے تیسرا کلمہ، یعنی وہ کہ جو اللہ کی ایکتا کو بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کرتا ہے، حمد باری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد تمام وظیفے، تمام اللہ کے نام اس میں گرانے ہوتا ہے، جو شافی ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، یعنی اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ کفایت کرنے والا ہے، اللہ ہر جگہ کافی ہے۔ اس کے بعد حضور کے فضائل بیان ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد فضائل بیان ہوتے ہیں، پھر غوث پاک کی فضیلت بیان ہوتی ہے، مشکل کشا بالخیر، یعنی ہر چیز کی مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات غوث پاک کی ہے۔ کس کی عطا سے؟ حضور کی عطا سے۔ کس کی عطا سے؟ رب تعالیٰ کی عطا سے۔ اور غوث پاک کی شان وہ شان ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ غوث پاک کا یہ جو قصیدہ ہے آپ نے آپ کو خود لکھا ہوا ہے۔ غوث پاک کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ بھئی غوث پاک کے زمانے میں ایک بندہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، پیٹ کے مرض میں، اور اتنا خطرناک اسے مرض ہوا تھا کہ وہ تمام طبیب کے پاس، یعنی تمام ڈاکٹروں کے پاس جا کر آیا اور اس کا علاج نہ ہوا، اور وہ پیٹ کے مرض میں ایسا مبتلا ہوا کہ بہت زیادہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، جس میں سے گوشت اتر گیا۔ تو آخرکار پھر وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تو غوث پاک کی کچھ قرآن کی آیتیں پڑھی اور اس پر دم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آیت شفا عطا فرمائی، فوراً ہی آیت شفا عطا فرمائی کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی بیمار تھا ہی نہیں، کبھی بیمار تھا ہی نہیں، تو غوث پاک کی کرامت۔ آپ سوچیں کہ ایسی بڑی شخصیت جن کے وظائف کو اگر ہم اپنے گھر میں پڑھیں، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گھروں سے بلاؤں کو دور فرمائے گا، ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے فضائل میں ہے کہ جو بندہ اگر اس قصیدے کو اور اس ختم قادریہ شریف کو اپنے گھر میں برکت کے لیے پڑھاتا ہے اور پڑھنے والے صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اگر پڑھنے والا، یہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ جو اس کا یہ فضیلت جو ہے نا، یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی ہے، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ناسک کی سرزمین پر ایک شخص تھا، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ حضرت جو ہے میرے گھر میں ایک ہے لڑکی، وہ طبیعت کو زیادہ آ رہی ہے۔ اس وقت میں ہم لوگ کئی ختم قادریہ میں جانے والے تھے غالباً، تو مجھے کہا گیا کہ آپ دعا کریں کہ میری بیٹی اللہ شفا عطا کرے۔ تو اب میں بیٹھا ختم قادریہ شریف میں، اور اس کا جو طریقہ ہے کہ اگر تم قبولیت چاہتے ہو فوراً ہی، بھئی آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو جان ہو کر بیٹھ جائیں، یعنی جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا ہم لوگ اس طرح بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پورا وظیفہ، پورا ختم قادریہ یاسین شریف ختم ہونے تک، قصیدہ غوثیہ ختم ہونے تک اس طرح بیٹھے رہیں، اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو اس طریقے سے میں بیٹھا، پھر میں نے جو ہے قصیدہ پڑھتے پڑھتے اس نے دعا کی۔ ابھی میرا قصیدہ ختم نہیں ہوا تھا، قصیدہ شروع تھا، مجھے بیچ میں فون آیا، وہ کہا کہ حضرت الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس بچی کو ہوش آ گیا، اس بچی کو ہوش آ گیا۔ یہ خود اس کا میں گواہ۔ دوسری بات جو ہم خود اس کے گواہ ہے، شاہد ہے کہ ہمارے مدرسے پر کچھ آنچ آئی تھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک علم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جہاں پر علم دین پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسے پہ ایک آنچ آئی تھی کہ مدرسہ بالکل بند ہونے کے قطار پہ آ گیا، ایسا تھا کہ مدرسہ بند ہو جائے گا، بچے تب ان کا ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ جس وقت تھا کہ اگلے دن بند ہونے والا تھا، اس کے ایک دن پہلے مغرب کے وقت میں
ہم لوگوں نے ختم قادریہ کر دیا. اور ختم قادریہ شروع کیا. میں نے ابھی یاسین غالباً یاسین پڑھی تھی نا, نہیں ہاں 17 وظیفے اس میں 17 وظیفے ہوئے تھے. اور اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ بھائی جو ہے مدرسہ بند ہونے والا تھا تو سپورٹ ایسا آیا کہ کہا کہ تم اور چلائے, اور ایسا سپورٹ آیا کہ ہمیں پیسہ دینا پڑتا تھا, فری میں مدرسہ مل گیا, فری میں مدرسہ مل گیا. یہ ختم قادریہ کی برکت ہے. تو ختم قادریہ کی برکتوں میں یہ بھی ہے کہ بیماری سے شفا ملتی ہے, رزق میں برکت بھی ہوتی ہے, گھر سے بلائیں دور ہوتی ہے. اور انسان جس نیت سے پڑھے نا, حقیقت کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں یاسین شریف ہے, اور یاسین شریف کے بارے میں آتا ہے کہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے نا. اور یاسین شریف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ حضرت انس بن مالک غالباً اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا بیان کیا ہے کہ اگر جو بندہ یاسین شریف کو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ رب العزت مجھے آخرت میں جزا دے گا, تو اللہ رب العزت یاسین شریف کے پڑھنے والے کو آخری وقت میں یعنی قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا, اگر اس نیت سے پڑھے گا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں یاسین شریف بھی ہے. اب اتنی ساری فضیلتیں, اتنی ساری چیزیں اس میں موجود ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ختم قادریہ کرائیں اور اس کی برکتیں پورے طور پر مالا مال ہوں, تاکہ اللہ ہمارے گھر سے بلائیں بھی دور کرے, ہماری بیماری سے شفا عطا کرے, اور ہماری روزی روٹی میں برکتیں عطا کرے. میرے بولنے میں کوئی غلطی خامی واقع ہوئی ہو, میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ تمام حضرات دعا میں شرکت کریں. الفاتحہ الی حیات النبی.